ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیان سیرت سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے حوالے سے کلام ہو رہا ہے، اور پچھلے پروگرام میں سن 9 ہجری کے حوالے سے کچھ ہم نے کلام کیا تھا، جس میں غزوات کے حوالے سے تبصرہ اور اللہ سبحانہ وتعالی کے دین کے غلبے کے حوالے سے جو عظیم کامیابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی، اس کا بھی تبصرہ شامل تھا۔ مزید برآں ہم نے وفود کے حوالے سے جو سن 9 ہجری عام الوفود کہلاتا، جس دور میں جس سال میں ڈیلیگیشنز آئے ہیں، وفود آئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ان کے حوالے سے ذکر ہوا تھا۔ آج انشاءاللہ کلام کو آگے بڑھائیں گے اور سن 10 ہجری کے حوالے سے کچھ گفتگو آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ آج انشاءاللہ تعالی جیسے کہ ابھی میں نے ذکر کیا، بیان سیرت میں ہم کلام کریں گے سن 10 ہجری کے واقعات کے ذیل میں حجۃ الوداع کے حوالے سے اور آخری فوجی مہم کے حوالے سے۔ حجۃ الوداع سن 10 ہجری میں یہ معاملہ پیش آیا، اور آخری فوجی مہم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمائی ہے، اس کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کے سامنے تفصیلات رکھی جائیں گی۔ البتہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ قرآن اور صاحب قرآن کے عنوان سے ایک یا اس سے زائد آیات ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں قرآن حکیم کی، جن کا تعلق ہمارے موضوع سے ہوتا ہے، اور اکثر وہ آیات کی جو انہی مواقع پر نازل ہوئیں ان کا ذکر آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ آج ایک ہی آیت کے ایک حصے کا انتخاب کیا گیا ہے، اور یہ معروف آیت ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3، جو کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ارشاد ہوا اس آیت میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 ایک طویل آیت ہے، اس کا ایک یہ جز ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ کیا اعلان ہو رہا ہے؟ دین کی تکمیل کا اعلان ہو رہا ہے۔ امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ سب سے بڑا اجتماع ہے، جہاں 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ کرام آپ کے سامنے موجود ہیں، اور آپ نے مشہور خطبہ حجۃ الوداع عطا فرمایا ہے۔ ایک سے زائد خطبات اس موقع پر عطا ہوئے ہیں، جن کا آگے ذکر ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور دین کی تعلیمات کا ایک خلاصہ ہے، ایک نچوڑ ہے، اور دین کی تعلیمات جو مختلف گوشے بلکہ زندگی کے تمام گوشوں کے لیے ہیں، ان کے حوالے سے اہم تعلیمات کا یہاں پر بیان ہے۔ آج دنیا ہیومن چارٹر کی بات کرتی ہے، انسانی حقوق کی بات کرتی ہے۔ رب العالمین نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے جو دین فطرت، دین اسلام ہمیں عطا فرمایا، اس سے بڑھ کر کہاں لوگوں کے حقوق کا بیان اور ان کے لیے رہنمائی کا سامان ہوگا۔ اس موقع پر یہ آیت آ رہی ہے۔ مزید بنا اللہ فرما رہے دین مکمل فرما دیا، انفرادی معاملات زندگی، اجتماعی معاملات زندگی کے لیے اصولی بنیادی رہنمائی عطا کر دی گئی۔ ہاں، قرآن کی تعلیم، اس کی تشریح نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ میں، اور یہ دین قیامت تک چلے گا۔ اگر کوئی نئے مسائل درپیش آئیں گے تو کتاب و سنت ہی سے وہ اصول عطا ہوئے، جن کے تحت اہل علم، مجتہدانہ بصیرت رکھنے والے علماء اجتہاد کر کے کسی نئی پیش آنے والی صورتحال کے بارے میں رہنمائی بھی فرما دیں گے امت کی۔ یوں دین مکمل فرما دیا گیا۔ مزید فرمایا کہ واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت تم پر مکمل فرما دی۔ یہ دین زحمت کے طور پر نہیں آیا، معاذ اللہ، لوگ مشکل سمجھتے ہیں، بڑا پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ نے دین نعمت کے طور پر عطا فرمایا، اور مزید فرمایا وردیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کیا ہے۔ تو اللہ نے جو دین دیا وہ نعمت ہے۔ نبی علیہ السلام رحمت للعالمین ہے، آپ کی لائی ہوئی تعلیمات میں رحمت ہے امت کے لیے۔ اسی طرح آپ نے جو دین عطا فرمایا وہ نعمت کے طور پر اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور اللہ نے اسلام کو دین کے طور پر پسند کیا۔ اسلام دین ہے۔ آج ہم اسلام کو بھی ریلیجن سمجھ بیٹھے ہیں۔ ریلیجن انگریزی زبان کا لفظ ہے، اور معروف انگلش ڈکشنریز میں اگر اس کے معنی تلاش کیے جائیں تو حاصل کلام کیا ہے؟ a set of instructions dealing with the personal affairs of life، کچھ ہدایات کا مجموعہ جو انفرادی معاملات زندگی کے ساتھ بحث کرتا ہو۔ اللہ تعالی نے جو دین عطا فرمایا وہ ایک ریلیجن نہیں ہے، وہ دین ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسی لیے قرآن تقاضا کرتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 میں، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جا بجا قرآن حکیم میں انفرادی معاملات زندگی، اجتماعی معاملات زندگی کے لیے رہنمائی دیتا ہے اور تقاضا کرتا ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام یہ پورا دین عطا کر کے گئے، بالفعل غالب اور قائم کر کے گئے۔ فتح مکہ کے بعد سرزمین عرب پر اللہ کے دین کا غلبہ ہوا، اور غزوہ تبوک کے نتیجے میں آپ نے اس انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکسٹینشن کا آغاز فرمایا، اور خلفائے راشدین کے دور میں کم و بیش آدھی دنیا پر یہ دین قائم ہوا۔ یہ مباحث یقیناً ہمارے سامنے ہیں۔
بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور مطالعہ سیرت کی طرف چلتے ہیں، جو ہمارے اس پروگرام کا مرکزی حصہ ہوتا ہے، اور درجہ بدرجہ بات کو ہم نے آگے بڑھایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ قدم بقدم آگے ہم بڑھاتے ہوئے اب سن 10 ہجری کے حوالے سے بات کرنے پر پہنچ چکے ہیں۔ آج جو ہم کلام کریں گے وہ حجۃ الوداع کے حوالے سے سن 10 ہجری کا یہ معاملہ ہے۔ سن 9 ہجری میں حج کی فرضیت آ گئی تھی، البتہ سن 9 ہجری میں امام الحج اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، امیر الحج اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بنا کر بھیجا تھا۔ اب سن 10 ہجری کا معاملہ ہے اور حجۃ الوداع نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حج ہے، جس کی مزید تفصیلات تو ہم سیرت کی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں، البتہ اس میں سے جو آپ کا خطبہ حجۃ الوداع ہے، جو اہم ترین رہنمائی ہیومن چارٹر کے حوالے سے ہمیں عطا کی گئی، انسانوں کے لیے رہنمائی، فرائض کا بیان، واجبات کا بیان، حقوق کا بیان، انفرادی اجتماعی معاملات کے لیے رہنمائی، اس سب کچھ کو اس حج کے خطبے میں، حجۃ الوداع کے خطبے میں ہم سمجھتے ہیں۔ آئیے بات کو آگے بڑھائیں۔ 1.25 لاکھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کا مجمع موجود ہے اور اللہ کے نبی مکرم عرفات کے میدان میں یہ سن 10 ہجری 9 ذی الحجہ کی تاریخ ہے، خطبہ عطا فرما رہے ہیں۔ ابتدا میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ہمیشہ کی طرح اللہ سبحانہ وتعالی کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کی تاکید فرمائی ہے۔ اس خطبے کو مختلف احادیث کی کتب میں نقل کیا گیا، چند جملے ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اس کی ابتدا میں بھی اللہ کا تقوی، اللہ کا تقوی، اللہ کا تقوی اس کا تذکرہ، اس کے اختتام پر بھی اللہ کا تقوی، اللہ کا تقوی اس کا بیان آیا ہے۔ اس کے بعد چند جملے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری باتیں عطا فرمائی، ان میں سے چند جملوں کا ذکر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ارشاد ہوا، اس کا مفہوم و ترجمہ، لوگوں میری بات سنو، مجھے نہیں معلوم غالباً میں تم سے اس سال کے بعد اس مقام پر کبھی نہ مل سکوں گا۔ اسی پر اہل علم نے بیان فرمایا یہ ایک اشارہ بھی تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کا موقع قریب آیا چاہتا ہے، دنیا سے آپ تشریف لے جائیں گے، اس سے کہ مشن مکمل ہو چکا ہے۔ اور اس کا اشارہ وہاں بھی ہے سورہ نصر میں بھی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ یہ آیت آئی، یہ سورت آئی، لوگ خوش ہو گئے اور صدیق اکبر رونے لگے رضی اللہ عنہ۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اس بوڑھی شخصیت کو دیکھو، یہ تو رو رہے ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ بعد میں پتہ چلا کہ صدیق صحیح رو رہے تھے کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اب تو مشن اللہ کے نبی علیہ السلام کا مکمل ہو گیا۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اب استغفار اور تسبیح کی کثرت کا حکم دیا جا رہا ہے، وہ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ بعد میں لوگوں کا احساس ہوا کہ کیوں صدیق اکبر روئے تھے۔ یہ بھی ایک اشارہ ہے جو آپ فرما رہے ہیں، غالباً میں تم سے اس سال کے بعد اس مقام پر کبھی مل نہ سکوں گا۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری آبرو ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کے دن کی، موجودہ مہینے کی اور موجودہ شہر کی حرمت ہے۔ کتنے بڑے عظیم جملے ہیں، یہ بڑے بھی اور عظیم بھی جملے ہیں۔ کیا؟ تمہاری جان ایک دوسرے پر حرام، تمہارا خون، تمہارا مال ایک دوسرے پر حرام اور تمہاری آبرو ایک دوسرے پر حرام ہے۔ جیسے یہ دن عرفہ کا دن، جس دن اللہ پورے سال میں سب سے زیادہ بندوں کی مغفرت کا اعلان فرماتا ہے، اور ذی الحجہ کا مہینہ جو 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور یہ شہر مکہ جیسے یہ حرمت والا ہے، اس کے تقدس کو پامال کرنا حرام ہے، اس مہینے کی حرمت پامال کرنا حرام ہے، اس دن کی حرمت کو پامال کرنا حرام ہے۔ ایسے ایک دوسرے کی جان لینا، ایک دوسرے کا مال ہڑپ کرنا اور ایک دوسرے کی آبرو ریزی کرنا تم پر حرام ہے۔ یہ ہمارے دین کا ورڈکٹ ہے انسان کی جان، انسان کے مال اور اس کی آبرو کے بارے میں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنے آرام سے ایک دوسرے کو گالیاں دی جاتی ہیں، کتنے آرام سے ایک دوسرے پر لان تان کیا جاتا ہے، کتنے آرام سے ایک دوسرے کی چغلی کی جاتی ہے، کتنے آرام سے کامنٹس پاس کیے جاتے ہیں، کتنے آرام سے غیبت کی جاتی ہے، کتنے آرام سے تہمت لگائی جاتی ہے، کتنے آرام سے بہتان ترازی کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بہتان لگائے جاتے ہیں۔ حرام حرام حرام، جان بھی حرام، مال بھی حرام، آبرو بھی حرام، جیسے یہ دن اور یہ مہینہ اور یہ شہر حرام ہے۔ کس قدر عظمت دی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بندے کی جان کو، مال کو اور اس کی آبرو کی حرمت کو۔ اگلی بات سن لو، جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے روند دی گئی ہے۔ کیا ہے جاہلیت؟ اللہ اکبر کبیرہ، ابو جہل کا نام ابو جہل نہیں تھا، اس کا نام عمر بن ہشام تھا، بڑا زیرک آدمی تھا، قوم کا سردار بھی تھا، دار الندوہ قریش کی پارلیمنٹ تھی، اس کا چیف تھا اور بڑا سردار تھا، اس کی سے تھی، ڈیسیژن میکر تھا، ہاں اس کی ایک حیثیت تھی معاشرے میں،
مگر جب نبی اکرم علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحی کا انکار کیا اور تعصب اور تکبر میں آ کے دشمن بنا ہے، وحی کی مخالفت کی ہے، یہ عامر بن ہشام ابو جہل قرار پایا۔ اللہ اکبر! جہالت کیا ہے؟ تعلیمی اداروں کی کمی کا نام، کتابوں کی کمی کا نام؟ نہ جہالت اصل کیا ہے؟ اللہ کی وحی کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا، اپنی عقل کو بالاتر سمجھنا، اللہ کی وحی کی تعلیم کا رد کرنا اور اپنی منچاہی باتوں کو قانون بنا دینا اور اپنی عقل سے قانون تراشنا اور بالکل پیرالل کھڑے ہو جانا وحی الہی کے، یہ جہالت ہے۔ آپ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سن لو، جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے رون دی گئی، وہ جاہلیت ختم ہو گئی، اب اللہ کا دین غالب اور قائم ہو گیا، اب کتاب و سنت کی بالادستی ہوگی، قانون اللہ کا چلے گا۔ کیوں؟ بندے اپنے رب کے حکم کے پابند ہیں، بندے اپنی عقل نہیں چلائیں، عقل ضرور استعمال کریں اپنی حدود میں رہ کر، مگر قانون اللہ کا حاکمیت، اللہ کی ساورنٹی، اللہ کی بالادستی، اللہ کے قانون کی، یہ ہے جاہلیت کا خاتمہ جو اللہ کے پیغمبر کر گئے۔ آج کیا ہے جی؟ ہماری عقل جو کہے گی وہ ہم مانیں گے؟ یہ فلاں بات تو عقل میں نہیں آتی، اس کو ہم رد کر دیں گے۔ استغفر اللہ! جو چاہو قانون پاس کر دو، تالیوں کی گونج کے اندر ہومو سیکچولیٹی کے بل کو پاس کر دو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ 14 صدیوں کے بعد جہالت پھر دکھائی دے رہی ہے کہ انسان اپنی عقل کو بالاتر سمجھ کر وحی الہی کے مقابلے میں کھڑا ہو رہا ہے۔ اگلی بات، جاہلیت کے خون بھی ختم کر دیے گئے، اور ہمارے خون میں سے پہلا خون جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون ہے۔ یہ بچہ بنو سعد میں دودھ پی رہا تھا کہ بنو حذیل نے اسے قتل کر دیا تھا۔ یہ ہے معافی کا اعلان۔ مقتول کے ورثاء چاہیں تو قاتل کو معاف کر سکتے ہیں، یہ تو اسلامی شریعت میں بھی تعلیم موجود ہے۔ قاتل کو قصاص کے حکم کے مطابق قتل کیا جائے گا، البتہ مقتول کے ورثاء چاہے تو معاف کر سکتے ہیں۔ اس معافی کے حوالے سے، جس کو انگلش میں کہتے ہیں چیریٹی بگنز ایٹ ہوم والی بات ہے، اپنی ذات اپنے گھر سے شروع کرنا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا جاہلیت کے خون بھی ختم کر دیے گئے، اور ہمارے خون میں سے پہلا خون، یعنی ہمارے خاندان میں سے پہلا خون جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون ہے۔ یہ بچہ بنو سعد میں دودھ پی رہا تھا کہ بنو حذیل نے اسے قتل کر دیا۔ خود آپ نے آغاز فرمایا اس معافی کے فیصلے کا۔ مزید برآں، اور جاہلیت کا سود ختم کر دیا گیا، اور ہمارے سود میں سے پہلا سود جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ عباس بن مطلب کا سود ہے۔ اب یہ سارے کا سارا سود ختم ہے۔ سود کی ممانعت کے حوالے سے آخری آیات تو 9 ہجری میں آ گئی تھی۔ اگر سود کے معاملات کو نہیں چھوڑتے، البقرہ آیت 270 279، تو پھر اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب یہ سوالات کا مجمع عالم عرب سے لوگ کھینچے چلے آئے ہیں، اور اللہ کے نبی اعلان کر رہے ہیں سود کے معاملات ختم، اور پہلا سود جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ عباس بن مطلب کا سود، اپنے چچا کا سود ختم کیا۔ اور نوٹ کر لیجئے گا، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول پاک علیہ السلام کے چچا ہیں، وہ تجارتی قرضے لیا کرتے تھے، وہ کاروبار کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، قرض لیا کرتے تھے۔ یہ جو آج ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جناب وہ سود بڑا ظالمانہ ہے، جو پرسنل معاملات میں لوگ سودی قرضے لیتے ہیں، بیچارے پھنس جاتے ہیں۔ ارے بھائی، زمانے جاہلیت میں صرف پرسنل معاملات کے لیے سود قرض تھوڑی لیا جاتا تھا سود پر، بلکہ تجارتی معاملات کے لیے بھی لیا جاتا تھا۔ یہ عباس بن مطلب کی مثال موجود ہے، اب حضرت عباس رضی اللہ عنہ۔ البتہ اب خاتمے کا اعلان، اور اس کا آغاز بھی اپنے گھر سے اپنے چچا کے سود کا خاتمہ کرنے کا اعلان کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ مزید آپ نے فرمایا، ہاں، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ لیا ہے اور اللہ کے کلمے کے ذریعے سے ان کی شرمگاہیں حلال کی ہیں۔ یہ اہم ترین نقطہ ہے۔ آپ کے علم ہے کہ جب نکاح ہمارے ہاں پڑھایا جاتا ہے تو خطیب صاحب یا امام صاحب جو نکاح خواہ ہیں وہ 4 آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 1، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71۔ 4 آیات میں 4 مرتبہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ کا خوف اختیار کرو، اس کا ذکر آیا۔ قرآن حکیم پڑھ جائیے، جہاں جہاں قرآن حکیم میں خاندانی معاملات اور روایات کے حوالے سے یا احکامات کے حوالے سے گفتگو آئی ہے، آپ کو بار بار اللہ کا خوف اس کا ذکر ملے گا۔ باہر کیمرے لگا دیجئے، پولیس کو کھڑا کر دیجئے اور کسی کو کھڑا کر دیجئے، گھر میں کیا کریں گے؟ ہاں، ان گھروں کو درست رکھنے والا معاملہ وہ خوف خدا کا معاملہ ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی اللہ کے پیغمبر فرما رہے، عورت کو بہرحال فطری طور پر کمزور پیدا کی اللہ نے، جذبات کے اعتبار سے مضبوط بنایا، احساسات کے اعتبار سے جذباتیت بھی مگر مضبوط بھی ہے، لیکن بہرحال مرد کے مقابلے میں وہ کمزور پیدا کی گئی۔ اس کمزوری کے اپنے مقاصد اور فوائد ہیں۔ مرد کو ایک درجہ اوپر رکھا گیا گھر کا نظام چلانے کے لیے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر ذمہ دار ہیں۔ لیکن یاد رہے
یہ مرد اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر ظلم نہ کرے. کیوں؟ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. یہی فرما رہے نبی اکرم علیہ السلام، اللہ سے ڈرنا اپنی بیویوں کے بارے میں. اللہ کی امانت ہے جو تم نے اپنے پاس لے رکھی ہے، اور اللہ کے کلمے کے ذریعے سے تم نے ان کو حلال کیا. گویا کل جواب تمہیں کس کو دینا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی کو. مزید آپ نے فرمایا اتنا بڑا مجمع سوالات کا اور تاریخی ارشادات عطا ہو رہے ہیں، اور فیملی لائف کو کتنا فوکس کیا جا رہا ہے اندازہ کیجئے. فرمایا ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ یہ تمہارے بستر پر کسی شخص کو نہ آنے دیں جو تمہیں گوارا نہیں. اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں مار سکتے ہو، لیکن سخت نہ مارنا. اس کی وضاحت اور احادیث میں بھی آتی ہے. البتہ یہ مار کس لیے؟ مار دھاڑ کے لیے نہیں ہے، بلکہ اگر عورت نشوز پر اتر آئے، سورہ نساء کی آیت 34. ورنہ یہ نہیں کہ مرچ نمک اوپر نیچے ہو گیا تو مار دھاڑ شروع ہو گئی. جو مرد یہ کرتے ہیں وہ ظالم ہیں، وہ شریعت کی تعلیم کا کھلواڑ کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں. یہاں بتایا گیا تمہارے ان پر تمہارا حق کیا ہے، ان بیویوں پر تمہارا حق کیا ہے کہ تمہارے بستر پر کسی شخص کو نہ آنے دیں جو تمہیں گوارا نہیں. اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں مار سکتے ہو، لیکن سخت نہ مارنا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا یہ مار کیا ہوتی ہے، تو انہوں نے مسواک کی ڈنڈی دکھائی. یہ مار یہ ہوتی ہے. اب بتائیے کوئی مار اس سے مار ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. بس گھر کو انٹیک رکھنے کے لیے یہ ایک اجازت کی بات ہے، اور جو لوگ اس اجازت کو معاذ اللہ لازم سمجھ کے استعمال کر رہے ہیں اور عورتوں کو بقول ایک مفسر کے بھینسوں کی طرح پیٹ رہے ہیں معاذ اللہ، وہ ظالم ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہیں. مزید تفصیل کا موقع نہیں، لیکن اس اجازت کا غلط استعمال یا اس کی غلط انٹرپریٹیشن یا اس کا غلط بیان اگر کچھ لوگ کر رہے ہیں تو وہ اللہ کی کتاب اور نبی علیہ السلام کی تعلیم کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. اللہ سے ڈرنا چاہیے. اور تم پر ان کا حق یہ ہے کہ تم انہیں معروف طریقے سے کھلاؤ اور پہناؤ. یہ ہے جو کفالت کی ذمہ داری مرد پر رکھی گئی ہے. عورت ذات پر شریعت اسلامی میں کبھی بھی کمانے کی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی. اور بیٹی ہے تو باپ کی ذمہ داری، باپ کا انتقال ہو گیا بیٹی گھر میں تو بھائی کی ذمہ داری، بھائی نہیں تو دادا یا چچا یا تایا کی ذمہ داری، بیوی ہے تو شوہر کی ذمہ داری، شوہر کا انتقال ہو گیا بچے جوان تو ان کی ذمہ داری، نہیں تو واپس گھر میں آئے گی باپ کی ذمہ داری، وہ نہیں تو بھائی کی ذمہ داری، وہ نہیں تو دادا ہے چچا ہے تایا ہے اس کی ذمہ داری، وہ نہیں تو ماں کی طرف سے رشتہ دار ماموں ہے اس کی ذمہ داری، وہ بھی نہیں تو اسلامی ریاست کی ذمہ داری. اور اگر اسلامی ریاست موجود نہیں ہے تو مسلمانوں کی ذمہ داری، کیونکہ مسلمانوں پر ذمہ داری ہے اسلامی ریاست کو قائم کرنے کی. یہ ہے جو اللہ کے پیغمبر تعلیم عطا فرما رہے. انہیں معروف طریقے سے کھلاؤ پہناؤ، یہ ان کا حق ہے تم شوہروں پر، یعنی بیویوں کا حق. مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میں تمہیں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا تو اس کے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب. ایک اور اہم بات آئی، مسلمان کو جوڑنے والی شے اللہ کی کتاب قرآن حکیم. قرآن کہتا بھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی نے قرآن کو مضبوطی سے تھامو، تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. ہر مسلمان کا مستقل سلیبس کیا ہے؟ قرآن. فجر میں قرآن، ظہر میں قرآن، عصر میں قرآن، مغرب میں قرآن، عشاء میں قرآن. شافعی ہو، حنبلی ہو، مالکی ہو، حنفی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو کہ سنی ہو، معروف جتنے مسلمانوں کے مکاتب فکر ہیں، ہر مسلمان جب بھی کھڑا ہوگا یا تو قرآن کی تلاوت کرے گا ہر چند گھنٹوں بعد یا جماعت کی نماز میں سنے گا. یہ مستقل نصاب ہے مسلمانوں کا جو متعین کیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے خطبے میں بھی وصیت فرما رہے اور میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا تو اس کے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب. مزید ارشاد ہوا اور تم سے میرے متعلق پوچھا جائے گا تو کیا کہو گے؟ صحابہ اکرام نے کہا ہم شہادت دیں گے کہ آپ نے تبلیغ کر دی، پیغام پہنچا دیا اور خیرخواہی کا حق ادا کر دیا. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھاتے اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ گواہ ہے، اے اللہ گواہ ہے، اے اللہ گواہ ہے. اللہ اکبر. یہ شدت احساس ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا کل کی جواب دہی کے اعتبار سے. کل پوچھا جائے گا. قرآن کہتا ہے سورہ آراف کی آیت نمبر 6 میں فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم ضرور پوچھیں گے ان سے جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا، اور ہم ضرور رسولوں سے بھی سوال کریں گے. ہر پیغمبر نے کہنا ہے اللہ میں نے پہنچا دیا، ان سے پوچھ، اور اللہ امتوں سے بھی پوچھے گا، مجھ سے اور آپ سے بھی پوچھے گا. تو آپ نے گواہی پہنچا دی، میں نے پہنچا دیا، سب نے عرض کی پہنچا دیا، پیغام میں حق پہنچا دیا. پھر آپ نے اللہ کو گواہ بنایا کہ اللہ تو گواہ رہے کہ میں نے پیغام پہنچا دیا، اس بات کو قبول کر رہے ہیں. اللہ کے رسول ذمہ داری ادا کر گئے.
اب یہ ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے، اس کا ذکر آگے بھی آئے گا۔ اگلا دن سن 10 ذی الحجہ، اس دن بھی آپ نے خطبہ عطا فرمایا ہے، اس کے تعلق سے بھی بڑے معروف جملے ہیں، وہ ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پیش خدمت ہیں۔ اب بات کر رہے ہیں ہم 10 ذی الحجہ کو جو آپ نے خطبہ عطا فرمایا اس کے چند جملوں کے حوالے سے۔ ارشاد ہوا، زمانہ گھوم پھر کر اپنی اسی دن کی حیت پر پہنچ گیا ہے جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا۔ سال 12 مہینے کا ہے، جن میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 پے در پہ یعنی ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور ایک رجب مضر جو جمادی الاخرہ اور شعبان کے درمیان ہے۔ 2 اہم باتیں، پہلی بات تو قرآن حکیم میں سورہ توبہ میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے ہاں سال 12 مہینے کا ہے اور 4 مہینے حرمت والے، ان پر پہلے بھی کلام ہوا۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ کنزیکٹو، یہ معروف تھا حج کے حوالے سے، اور 1 مہینے سفر کا آنے کا، 1 مہینہ جانے کا درمیان میں ذی الحجہ، اور رجب کا مہینہ معروف تھا عمرہ کرنے کے اعتبار سے۔ البتہ ان کا ایک مسئلہ تھا جس کو قرآن نسی کہتا ہے، یہ سورہ توبہ کے 5 رکوع میں قرآن میں تفصیل آتی ہے، یہ حرمت والے مہینوں کو بدل دیا کرتے تھے۔ اللہ کی شان، جس روز اللہ کے نبی علیہ السلام خطبہ عطا فرما رہے ہیں، حجۃ الوداع کا موقع، آپ فرما رہے آج زمانہ گھوم کر وہیں آ گیا جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا۔ یہ جو تقویم بدل گئی تھی، یہ حرمت والے مہینے آگے پیچھے کر کے انہوں نے کیلنڈر کو ڈسٹرب کر دیا تھا، اس دن اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو بھی درست فرما دیا۔ یہ بھی ختم نبوت کے نتیجے میں ہوا، کیونکہ اب قیامت تک آپ علیہ السلام کی رسالت جاری رہے گی، تو زمانے کی وہ ترتیب، تقویم اور کیلنڈر کی وہ ترتیب بھی اس دن آ کر وہ درست ہو گئی۔ یہ بھی بڑا اہم نقطہ اس موقع پر سامنے آتا ہے۔ مزید آپ نے فرمایا، آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس پر آپ خاموش رہے یہاں تک کہ ہم نے سمجھا کہ آپ اس کا کوئی نام رکھیں گے، لیکن پھر آپ نے فرمایا کیا یہ ذی الحجہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا یہ کون سا شہر ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس پر آپ خاموش رہے یہاں تک کہ ہم نے سمجھا کہ آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے، مگر آپ نے فرمایا کیا یہ بلدہ مکہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا اچھا تو یہ دن کون سا ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس پر آپ خاموش رہے یہاں تک کہ ہم نے سمجھا آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے، مگر آپ نے فرمایا کہ یوم النحر نہیں ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا اچھا تو سنو، تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری آبرو ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہے جیسے تمہارے اس شہر اور تمہارے اس مہینے میں تمہارے آج کے دن کی حرمت ہے۔ ناظرین کرام، یہ گفتگو سن 9 ہجری کے خطبے میں بھی ایک انداز سے آئی، یہاں ایک اور انداز سے آ گئی۔ 2-3 پہلو ہیں۔ آپ پوچھ رہے ہیں کون سا دن، یہ کون سا مہینہ، یہ کون سا شہر؟ صحابہ خاموش، صحابہ خاموش۔ یہ بڑا پیارا انداز ہے صحابہ کرام کو۔ کیا فرما رہے صحابہ؟ ہم سمجھے کہ آپ آج کے دن کا کوئی نام مقرر کریں گے، اس مہینے کا آپ نام بدل دیں گے، اس شہر کو کوئی آپ نام دے دیں گے، مگر آپ نے فرمایا یہ عرفہ کا دن نہیں ہے، کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے، کیا یہ حرمت والا شہر مکہ مکرمہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا بالکل۔ یہ سوال جواب کا انداز بھی تربیت اور تعلیم کا بڑا اہم ذریعہ ہے۔ ایک، صحابہ کرام کا ادب دیکھیے کہ خود سے جواب نہیں دیا، خاموش رہے کہ شاید اللہ کے پیغمبر کوئی اعلان کرنے والے ہوں، یہ صحابہ کرام کے ادب کا بیان بھی آیا۔ پھر عرفہ کا دن اہم، ذی الحجہ کا مہینہ محترم اور شہر مکہ کی حرمت، اللہ اکبر۔ اور آپ فرما رہے جیسے تمہارا یہ شہر، یہ مہینہ، یہ دن حرمت والا ہے، تمہاری جان، مال، آبرو بھی حرمت والی ہے۔ اس پر کچھ کلام وقفے سے پہلے ہم کر چکے ہیں۔ مزید آپ نے ارشاد فرمایا اور تم لوگ بہت جلد اپنے پروردگار سے ملو گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق تم سے پوچھے گا، لہذا دیکھو میری بات پلٹ کر گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ 2 اہم باتیں، کل تمہیں پلٹنا ہے اللہ کی طرف، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے محاسبے کے لیے، اکاؤنٹیبلٹی کے لیے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما۔ لوٹنا ہے اللہ کی طرف، آخرت کی طرف توجہ دلائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مزید بنا میرے جانے کے بعد ایسا نہ ہو جائے کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام وہ عرب جو جان کے دشمن تھے ان کو جوڑ گئے، جن کے ہاں برسوں جنگیں جاری رہتی تھیں، کبھی پانی پہلے پلا دینے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھا دینے پہ جھگڑا، ان لوگوں کو بھائی بنا کر گئے تھے نبی اکرم علیہ السلام، بھائی بنا دیا تھا کلمے کی بنیاد پر۔ حبشہ کے بلال تھے رضی اللہ عنہ، اور فارس کے سلمان تھے رضی اللہ تعالی عنہ، اور روم کے سہیب تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ گلوبلائزیشن تو آج ہم جانتے ہیں، ایک عالمگیر امت عطا کر گئے نبی علیہ السلام، اور اس کلمے کی بنیاد پر، ایمان کے رشتے کی بنیاد پر، جو قرآن فرماتا ہے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 10 میں انما المؤمنون اخوۃ، بلا شبہ تمام اہل ایمان آپس میں بھائی ہیں۔ تو دیکھو میرے بات، ایک دوسرے کی گردنیں مارنے نہ لگ جانا، تعصب کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، خطے کی بنیاد پر،
زبان کی بنیاد پر، مسلک کی بنیاد پر کیا آج گردنیں ماری نہیں جا رہی؟ اور کیا ہدایت دے گئے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام، میرے بعد پلٹ کر گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی اس ہدایت کا پاس رکھنے، لحاظ رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مزید آپ نے سوال کیا، بتاؤ کیا میں نے تبلیغ کر دی؟ صحابہ کرام نے عرض کی، کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا اے اللہ گواہ ہے، یہ بات تو اسی حج کے موقع پر پچھلا جو خطبہ تھا 9 ذی الحجہ کا، اس دن بھی آئی تھی، پھر آپ نے اللہ کو گواہ بھی بنایا تھا۔ اب اس مقام پر ایک اور بات آ رہی، وہ کیا ہے؟ جو شخص موجود ہے وہ غیر موجود تک میری باتیں پہنچا دے، کیونکہ بعض وہ افراد جن تک یہ باتیں پہنچائی جائیں گی وہ بعض موجودہ سننے والے سے کہیں زیادہ ان باتوں کے مفہوم کو سمجھ سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ 3 باتیں۔ پہلی بات، اللہ کے رسول نے گواہی دے دی، گواہی لے لی اور اللہ کو گواہ بنا لیا۔ یہ بات تو پچھلی بات میں بھی جو وقفے سے پہلے تھی آ چکی، 9 تاریخ کے خطبے میں، یہ 10 تاریخ کا خطبہ ہے۔ اب آپ فرما رہے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو یہاں موجود ہے، حاضر ہے، ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں پر موجود نہیں۔ وہ ذمہ داری پہنچانے کی، بتانے کی، انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچانے کی جو نبی اکرم علیہ السلام کے کاندھوں پر تھی، اب وہ شفٹ ہو گئی امت مسلمہ کے کاندھوں پر۔ اب آج میں اور آپ ذمہ دار ہیں، ہم موجود ہیں، ہم تک پیغام پہنچ چکا، اب ان لوگوں تک جن تک نہیں پہنچا، پہنچانا امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ مجھے آپ کو ہمیں ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور بڑا پیارا جملہ آپ نے عطا فرمایا، دیکھو پہنچاؤ، بعض اوقات جس کو پہنچایا جا رہا ہے وہ پہنچانے والے سے زیادہ فہم رکھتا ہے، سمجھ لیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ استعداد مختلف ہے، صلاحیتیں مختلف ہیں، ذہنی صلاحیتیں مختلف ہیں، غور و فکر کی صلاحیتیں مختلف ہیں، تجربہ مختلف ہے، مشاہدات مختلف ہیں۔ پہنچاؤ، ہو سکتا ہے تم پہنچانے والے جو ہو تم سے زیادہ جس کو پہنچایا جائے وہ فقیہ ہو، سمجھ لے، وہ عمل میں لے آئے اس بات کو اور اس کو اور مزید آگے بڑھانے والا اور الیبریٹ کرنے والا اور ایکسپلین کرنے والا ہو جائے۔ اسی کے ذیل میں اہل علم یہ فرماتے خیر کی بات ہے، پہنچاؤ پہنچاؤ، شاید تم عمل نہ کر پاؤ، دوسرا عمل کر لے۔ ہاں فرض واجب پر تو عمل کرنا ہی ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے پہلو ہیں، یا تم نہ سمجھ پاؤ اگلا زیادہ سمجھ لے۔ یہ وہ تسلسل ہے پہنچانے کا جو قیامت تک جاری رہے گا، اور آج وہ پہنچانے کی ذمہ داری میرے اور آپ کے کاندھوں پر ہے۔ اور سچی بات، جو یہ کام کر رہا ہے پہنچانے کا، وہی واقعتاً امتی کہلانے کا مستحق ہے۔ اسی کی امت اسی کام کے لیے برپا کی گئی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا، تم نیکی کا حکم دو گے، تم بدی سے روکو گے۔ ناظرین کرام، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبہ حجۃ الوداع سن 10 ہجری 9 تاریخ ذی الحجہ کی اور 10 تاریخ ذی الحجہ کی، ان 2 خطبات کے چند اہم نکات آپ کے سامنے رکھے گئے۔ ایک چھوٹا سا تجزیہ کرتے ہیں کون کون سے گوشے نمایاں ہو کر ان خطبات میں ہمارے سامنے آتے ہیں، اور اس سے اندازہ کیجئے زندگی کے کم و بیش تمام ہی گوشوں کے حوالے سے رہنمائی اس خطبہ حجۃ الوداع میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ عالمگیر دعوت، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو آخری رسول بنا کر بھیجا، یہ بھی ان خطبات میں ارشاد نبی علیہ السلام کا موجود ہے، ہم نے بھی یہاں بیان نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی امت نہیں، میں آخری رسول ہوں، میرے بعد کوئی رسول نہیں۔ اب یہ دعوت عالمگیر ہے، دین کو اللہ نے مکمل فرما دیا اور سارے انسانوں تک پہنچانے کی ذمہ داری نبی علیہ السلام کی امت کے کاندھوں پر آ گئی ہے۔ اگلی بات، حرمت جان و مال، انسانی جان محترم، انسانی مال محترم، پھر اس کی آبرو محترم۔ مسلمان کی جان تو اور بڑی بات ہے، مسلمان کی جان مال آبرو کی حفاظت کتنا اہم گوشہ ہے جو ہماری زندگی کا ہے۔ آج ہم سب پریشان ہیں، جان محفوظ نہیں، مال محفوظ نہیں۔ یہ ہدایات بھی کہ عرفہ کا دن، ذی الحجہ کا مہینہ اور شہر مکہ، اس سے زیادہ حرمت ہے، یا جس طرح ان کی حرمت اور ان کی حرمت پامال کرنا حرام ہے، ایک کسی کی جان لینا، مال لینا، اس کی آبرو سے کھیلنا بھی حرام ہے۔ پھر اسلام نے سزائیں عطا فرمائی ہیں چور کے لیے، ڈاکو کے لیے، قاتل کے لیے اینڈ سو آن، اور زنا کی تہمت لگانے والوں کے لیے، یہ سب بھی کاہے کو؟ تاکہ لوگوں کی جان مال آبرو جو ہے وہ محفوظ رہے۔ عفو درگزر کا رویہ، اپنے خاندان کا ایک خون معاف کر دیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، یہ معافی اللہ کو پسندیدہ ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے سورہ نور کی آیت نمبر 22 میں فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، انہیں چاہیے معاف کر دیں، درگزر کریں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے؟ تو عفو درگزر کا رویہ یہ بھی، اور
کتنا بڑا رویہ، خون معاف کر دیا. ورنہ آپ کو پتا ہے کہ برسوں کی جنگیں چلتی ہیں، پورے پورے قبائل برباد ہو جاتے تھے. اب بھی ہمارے ہاں قبائلی علاقوں میں یا بعض مقامات پر جہاں قبائل کا تصور اب بھی موجود ہے، کبھی 20 مار دیے، کبھی 10 مار دیے، کبھی اس نے 15 مار دیے، اس قبیلے نے دوسرے کے 15-20 مار دیے. یہ نسلوں تک سلسلہ چلتا رہتا ہے. لیکن عفو درگزر کا رویہ یہ قوموں کو اور قبائل کو بھی جوڑ دینے والا طرز عمل. معاشی ظلم کا خاتمہ، سود کے نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں. پاکستان میں اس وقت پیدا ہونے والا ایک بچہ 1,30,000 روپے سے زیادہ کا مقروض پیدا ہو رہا ہے. جتنا قرض ہم نے 70 سالوں میں لیا IMF ورلڈ بینک وغیرہ سے یہودیوں سے، اس سے زیادہ ہم سود ادا کر چکے ہیں. اور یہ سود کا دھندا ختم ہو تبھی اس جکڑ بندی سے ہمیں نجات ملے گی. یہ 14 صدیوں پہلے درس دے رہے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. خواتین کے حقوق، آج دنیا میں عورت کو کھلونا بنا کر رکھ دیا گیا. حتیٰ کہ گورباچوف نے کہا تھا USSR کا آخری پریزیڈنٹ، آج دنیا کے گلوب پر USSR نام کی کوئی شے موجود نہیں ہے. کیا کہا تھا اس نے؟ ہمیں اب ایک تحریک چلانی چاہیے کہ جس عورت کو ہم نے گھر سے باہر لا کر کھڑا کر دیا، اس کو اس کے گھر میں واپس کیسے لایا جائے. اس گھر کی مضبوطی کے لیے شریعت تعلیم عطا کرتی ہے. اور اللہ کے پیغمبر آخری خطبے میں بھی عورتوں کے حقوق کا تذکرہ بیان فرما رہے ہیں. گمراہی سے بچاؤ کا راستہ، قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس ہدی للمتقین، سارے انسانوں کے لیے ہدایت، متقین کے لیے ہدایت. یہدی للتی ہی اقوم، سیدھے راستے کی رہنمائی عطا کرنے والا. اللہ کے پیغمبر فرما گئے چھوڑے جا رہا ہوں، اسے تھامے رہنا، نہ تم کبھی ہلاک ہوگے نہ کبھی تم گمراہ ہوگے. مزید اس خطبہ حجۃ الوداع کے اہم نکات میں سے ختم نبوت کا معاملہ. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ میں آخری رسول ہوں، میرے بعد کوئی رسول نہیں، اور تم آخری امت ہو، میرے بعد تمہارے بعد کوئی امت نہیں. عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کا معاملہ، اور جو شخص نبی اکرم علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکاری ہو وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. یہ عقیدے کا معاملہ. اس کا عملی اظہار کیا ہے؟ ختم نبوت ہو چکی، کار رسالت باقی ہے، پہنچانے والی ذمہ داری باقی ہے، وہ امت مسلمہ کے کاندھوں پر. اس خطبے میں حقوق اللہ کی ادائیگی کا حکم بھی ہے. اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کا بھی حکم ہے. اور دیگر جو ارشادات جو کچھ ہم پیش نہ کر سکے ان میں یہ بھی ہے نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اللہ کے گھر کا حج کرنا. یہ اہم عبادات جو ہیں پلرز آف اسلام، ان کا تذکرہ بھی حجۃ الوداع کے خطبے میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. بندوں کے حقوق کا بیان، جن میں عورتوں کے حقوق کا تذکرہ بھی آیا، غلاموں کے حقوق کا تذکرہ بھی آیا ہے. دیگر ارشادات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائے. پھر لوگوں کی جان، مال، آبرو کی حفاظت کے لیے بھی رہنمائی نبی علیہ السلام نے عطا فرمائی. جواب دہی کا احساس، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، ان خطبات کے آغاز میں اللہ کی حمد و ثنا اور اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو کے الفاظ ہیں. اور اس خطبے کے آخر میں بھی تمہیں مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. جتنا آخرت کا عقیدہ مضبوط ہوگا اتنا انسان کا عمل سیدھا ہوگا. آج یہ ساری جو ہمارے معاشرے میں سرکشی ہے اور فساد ہے، اس کی ایک اہم ترین وجہ یہ ہے بندے بھول گئے کہ ہمیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. جتنا یہ احساس پختہ ہوگا اتنا ہمارے اعمال درست ہوتے چلے جائیں گے. مساوات انسانی کا بیان، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم سب آدم کی اولاد ہو. آدم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے مٹی سے پیدا کیا. مشہور جملے، کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر. کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے. تقویٰ خوف خدا ہے تو ایک اچھا کردار معاشرے میں جنم لیتا ہے. یہی ہے جس سے بندے کی کوئی عظمت اللہ کی نگاہوں میں ہوگی، قدر ہوگی اللہ کی نگاہوں میں. جیسے کہ قرآن فرماتا ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کی نگاہوں میں تم میں سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ کا تقوی اختیار کرے. باقی تمام انسان ہونے کے ناطے، آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے ناطے برابر ہے. اور امت کی ذمہ داری، آج تم میں سے جو موجود ہے ان لوگوں تک پہنچا دے جو موجود نہیں، اور پہنچایا کرو. بس اوقات جس کو پہنچایا جا رہا ہے وہ پہنچانے والے سے زیادہ سمجھدار ہوتا ہے. یہ ہے امت مسلمہ کی ذمہ داری ختم نبوت کے نتیجے میں. ان پوائنٹرز سے آپ اندازہ کیجئے کتنے گوشے ہیں جو یہ خطبہ حجۃ الوداع میں ہمارے سامنے آتے، جس کے چند ارشادات میں نے آپ کے سامنے رکھے. ان کو اور کھولا جائے تو بہت زیادہ تفصیل بیان کرنا ممکن ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
ناظرین کرام یہ تو ہوا خطبہ حجۃ الوداع کا معاملہ، یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام آخری فوجی مہم جو اپنی حیات طیبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری فوجی مہم روانہ کرنے کا ارادہ فرمایا، اس کا ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ایک ہے غزوہ جس میں آپ خود امیر ہوتے تھے، سپہ سالار ہوتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، باقی مہمات کو سرایا کہا جاتا ہے جو اللہ کے نبی کسی صحابی کو امیر بنا کر بھیجتے تھے۔ آخری فوجی مہم سلطنت روم کے علاقوں میں کارروائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر 11 ہجری میں ایک بڑے لشکر کی تیاری شروع فرمائی اور حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہما کو اس کا سپہ سالار مقرر فرماتے ہوئے حکم دیا کہ بلقاء کا علاقہ اور دارون کی فلسطینی سرزمین سواروں کے ذریعے روند آؤ۔ اس کارروائی کا مقصد یہ تھا کہ رومیوں کو خوف زدہ کرتے ہوئے ان کی حدود پر واقع عرب قبائل کے اعتماد بحال کیا جائے اور کسی کو یہ تصور کرنے کی گنجائش نہ دی جائے کہ کلیسا کے تشدد پر کوئی باز پرس کرنے والا نہیں، اور اسلام قبول کرنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ اپنی موت کو دعوت دی جا رہی ہے۔ گویا مراد کیا ہے کہ اب جو اسلام آزاد مرضی سے قبول کرنا چاہے قبول کر لے، وہ ماضی کی کوئی سلطنت روما ہوا کرتی ہوگی جس پر اب روب و دبدبہ مسلمانوں کا قائم ہو چکا ہے، تو اب جو کھلی مرضی سے اور آزاد مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ یہ اعتماد اللہ کے پیغمبر علیہ السلام عرب قبائل کو دینا چاہ رہے ہیں۔ 9 عمر اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما سپہ سالار مقرر ہوئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گردا گرد جمع ہو کر ان کے لشکر میں شامل ہو گئے اور لشکر روانہ ہو کر مدینہ منورہ سے 3 میل دور مقام جرف میں خیمہ زن بھی ہو گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے متعلق تشویشناک خبروں کے سبب آگے نہ بڑھ سکا، بلکہ اللہ کے فیصلے کے انتظار میں وہیں ٹھہرنے پر مجبور ہو گیا، اور اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ یہ لشکر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کی پہلی فوجی مہم قرار پائے۔ انہی دنوں پھر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت کی ناسازی کا معاملہ ہوا، پھر آپ کا وصال بھی ہوا، اور یہ لشکر بعد میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں پہلی فوجی مہم کی صورت میں روانہ ہوا ہے۔ ناظرین اس کے بعد چلتے ہیں پروگرام کے آخری لمحات میں۔ آخری جو ہم 3 باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، فلسفہ سیرت، پیغام سیرت اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان۔ فلسفہ سیرت کے حوالے سے چلتے ہیں اور آج کے نکات کو سمجھتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں اس میں مقصود یہ ہوتا ہے کہ جو بیان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سامنے آیا اس میں حکمت کے پہلو اور عملی پہلو ہمارے سامنے واضح ہوں۔ اس حوالے سے پہلی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ابدی اور زندگی کے تمام گوشوں کے لیے ہیں۔ اللہ نے دین مکمل بھی فرما دیا، اور محض ابھی حجۃ الوداع کے خطبے کے چند نکات کو ہم نے مختصراً سمجھا تو کتنے گوشے ہمارے سامنے کھل کر آئے ہیں۔ اگلا نقطہ، جواب دہی کے احساس کی اہم ترین بنیاد خوف خدا ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے آغاز میں دیکھیں اللہ کا خوف اختیار کرو، آخر میں دیکھیں اللہ کا خوف اختیار کرو۔ قرآن کا ہر صفحہ دیکھیں کم و بیش تقریباً ہر صفحے پر آخرت کا، موت کا، حساب کتاب کا کسی نہ کسی انداز سے ذکر ہمیں ملتا ہے، اور یہی آج مفقود ہے۔ جواب دہی جس قدر آخرت کی ہمارے ذہنوں میں رہے گی، دلوں میں رہے گی، ہمارے معاملات درست ہوتے چلے جائیں گے۔ تیسرا نقطہ، تکمیل دین اور ختم نبوت کے بعد دعوت و اقامت دین کی جد و جہد کی ذمہ داری امت مسلمہ کے کاندھوں پر ہے، اور یہ بات بھی حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت کو تعلیم کر گئے کہ جو یہاں موجود اب ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ اس کے بعد پیغام سیرت کرنے کے کام کیا سامنے آتے ہیں، اس کو ہم بیان کرتے ہیں اس سیگمنٹ میں۔ پیغام سیرت کے حوالے سے پہلی بات، دین اسلام صرف عبادات اور چند رسومات ہی کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ زندگی کے تمام گوشوں بشمول انسانی جان، مال اور آبرو کی حفاظت، نیز عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا بھی تقاضا کرتا ہے۔ میں نے چند باتیں یہاں پہ آپ کے سامنے رکھی جسٹ ٹو شو کہ عبادات کا حکم بھی دین نے دیا، رسومات خوشی غمی کے مواقع کے لیے تعلیم بھی دین نے دی، لوگوں کی جان مال عزت آبرو کا معاملہ ہو، عورتوں کے حقوق کی بات ہو، زندگی کے اور گوشے ہوں، دین مکمل ضابطہ حیات ہمیں عطا کرتا ہے۔ اگلا نقطہ پیغام سیرت کے ذیل میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے قول، عمل اور اجتماعی جد و جہد سے دین کی گواہی دے گئے اور اللہ تعالیٰ کو گواہ بھی بنا گئے۔ اب دین حق کی گواہی کی ذمہ داری امت مسلمہ کے کاندھوں پر ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کے پیغمبر نے زبان سے پہنچایا، کردار سے گواہی دی، عمل کر کے دکھایا، اور 23 برس کی انقلابی جد و جہد برپا کر کے دین پیش کر گئے، غالب کر گئے۔ آج یہ ذمہ داری شہادت علی الناس کی، اللہ کے دین کی گواہی لوگوں پر پیش کرنا، قول سے، کردار سے، پورے اجتماعی نظام کو قائم کر کے پیش کرنا، یہ امت مسلمہ کے کاندھوں پر ہے، اور یہ امتی ہونے کے ناطے ہم نے کرنا ہے، تبھی ہم واقعتاً امتی قرار پائیں گے۔
سب سے آخر میں ہمیشہ کی طرح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش خدمت ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد طبرانی شریف میں ہے، قرآن مجید کا ایک سرا اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا اہل ایمان کے ہاتھ میں، پس جو اسے تھامے رکھیں گے دنیا میں گمراہ ہوں گے نہ آخرت میں ہلاک ہوں گے۔ یعنی گمراہی سے بچنا چاہتے ہیں، ہلاکت سے بچنا چاہتے ہیں، قرآن کو تھامنا ہوگا۔ ایک سرا اللہ کے پاس، ایک ہمارے پاس، یہ چھوٹ جاتا، ٹوٹ تو نہیں سکتا، بڑا مضبوط سہارا ہے، چھوڑ رکھا ہے اگر ہم نے تو تھامنا ہوگا۔ اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سورہ ال عمران آیت نمبر 103۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اس کو تھامیں گے تو انشاءاللہ تعالی دنیا میں گمراہی سے اور آخرت میں ہلاکت سے بچیں گے۔ کیا مطلب قرآن کو تھامنے کا؟ اس کے حقوق کو ادا کرنا۔ ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا بڑا خوبصورت کتابچہ ہے مسلمانوں میں قرآن مجید کے حقوق، حاصل اس کا زبان اور دل سے قرآن پر ایمان، اس کی باقاعدہ تلاوت آداب کے ساتھ، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ کتاب ہدایت ہے، اس پر عمل کرنا اور اس کے احکام کے نفاذ کی جد و جہد کرنا اجتماعی سطح پر، اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا۔ قرآن پر ایمان، قرآن کی تلاوت، قرآن کا فہم، قرآن پر عمل اور قرآن کی تبلیغ، یہ حقوق انشاءاللہ ادا کریں گے تو گویا ہم قرآن کو تھام سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔